نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام علماء، حاضرین گرامی ذی منزلت، جیسا کہ آپ دیر سے ملاحظہ کر رہے ہیں، بار بار آپ اس بات کو سن بھی رہے ہیں کہ یہ اس مدرسے کے فارغ طلباء جو شعبہ حفظ و قرأت سے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اسی کی بڑائی بزرگی، اسی کی پاکی اور تعریف و توصیف. بندے کا بندہ ہونا ہی تب ہوتا ہے جب اس کی زبان اپنے رب کے لیے ہمہ وقت ثنا خواں رہے. بندگی تو کہتے ہی اسے ہیں کہ طرز عمل کا تمام زندگی کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کی حضور اپنی عبدیت اور عبودیت کو پیش کرتا رہے، تب جا کر بندہ بندہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توصیف و ثنا ہو، اسی کی پاکی بڑائی بزرگی شرف و مجد سب اللہ ہی تعالیٰ کے لیے زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق مالک، دونوں جہان کا بادشاہ، خیر و شر سب اسی کے دست قدرت میں، تمام بھلائیاں برائیاں سب اسی کے ہاتھ، ہر شے کا مالک، ہر شے کا حاکم، بلا شرکت غیر، نہ کوئی شریک نہ سہیم، نہ کسی کا محتاج، سب اس کے محتاج، غنی اور غنی کر دینے والا. اپنی صفت غنا کے ذریعے بندگان محبوبین کو اللہ تعالیٰ کی توصیف و ثنا اور اس کے بعد درود لامحدود اس حضور مکرم نبی محتشم نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کی جوتیوں سے لگ کر آج دنیا کا 1/4 حصہ ان کا کلمہ گو ہے، انہی کا کلمہ پڑھتا ہے اور انہی کے ذریعے دنیا میں اپنی شناخت رکھتا ہے. حضور علیہ السلام سے نسبت ہی مسلمان کی پہچان ہے، اور اگر کسی مسلمان سے پوچھو اس کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے، اس کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے، سب سے بڑی اس کے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت عظمیٰ کیا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری سرکار سے نسبت غلامی سے بڑی کوئی نعمت نہیں. دنیا اور آخرت میں میری پہچان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی دنیا ہمیں حضور کے حوالے سے پہچانتی ہے، اور کل جب حضور ہمیں محشر میں پہچانیں گے تو رب کی رحمت ہمیں پہچانے گی. تو جسے محشر میں اپنے رب کے حضور پہچانوانے کی خواہش ہو، وہ حضور سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے. تو نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود لامحدود، یا اللہ جب تک ہماری زبانیں گویائی رکھیں، جب تک ہماری آنکھوں میں روشنی ہو، اور اے اللہ جب تک ہمارے کان سنتے ہوں، ارے خداوند جب تک ہمارے دل دھڑکتے ہوں، اور رب ذوالجلال جب تک ہماری رگوں کے خون میں روانی اور جوش ہو، یا اللہ اس نبی محتشم پر درود ہی درود ہو، درود لامحدود ہو، جس کی نگاہ ناز کیمیا اثری نے عرب کے بدوؤں کے نہیں، صحرا نشینوں کو نہیں، دنیا کے تمام بنی نو آدم کو زمین کی پستی سے اٹھا کر عرش کی بلندی نصیب فرما دی. دوستان گرامی، کوئی خطابت کا تو یہ موقع یا خطابت کا کوئی مرحلہ اس طرح کا نہیں ہے. تھوڑی سی گزارشات ضرور آپ سے کی جا سکیں گی. پہلی بات تو جیسا کہ محب محترم حضرت مولانا محمد ایوب صاحب اشرفی، یہ رفاقت کچھ 30-32 سالہ ان کی میرے ساتھ ہے، دور طالب علمی کے زمانے سے. یہ بات تو بالکل بدیہی جو حافظ عارف صلی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ مہاراشٹر میں، آپ خود سارے مہاراشٹر کے وزیر، کسی اور پہلو سے اس کو مت لیجئے گا، اس میں خدا نخواستہ سوء ظن نہ ہونے پائے. ایک ایسے پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کو آپ بھی محسوس کریں گے کہ مہاراشٹر جیسی بڑی ریاست ہے، بڑی ریاست، اور ہندوستان کی ترقی یافتہ ریاستوں میں سے ایک، بلکہ یہ کہیے کہ ہندوستان کی معیشت، انڈین اکانومی جو شہرگ ہے وہ
ہندوستان کی جو معیشت کی راجدھانی وہ بمبئی ہے، مہاراشٹر کا دارالحکومت، ایسی ترقی یافتہ ریاست میں مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد مہاراشٹر کے تمام حصوں میں آباد ہے، شمشر، شرقن، غربن، شمالن، جنوبن، جدھر آپ جائیں گے مسلمانوں کی بڑی تعداد آپ کو ملے گی۔ لیکن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی ایسی شخصیت یہاں سے نہیں اٹھی جس کا قد و قامت اتنا بلند ہو، جس نے ہندوستان کی تمام ملت کو اور ہندوستان میں دینی خدمات کو اپنے حوالے سے متاثر کیا ہو یا ان کی رہنمائی اور پیشوائی کی ہو۔ یہ بڑی ایک خلا ہے، یہ کمی ہے، یہ اللہ کرے یہ خلا دور ہو جائے اور اللہ اس کمی کو اپنے کرم سے دور کر دے۔ کوئی بڑی درسگاہ، کوئی ایسی درسگاہ جس کے فارغین شرقن غربن ہر جگہ اس درسگاہ کے حوالے سے اپنی شناخت و پہچان رکھتے، جیسے جامعہ نظامیہ حیدرآباد، تو ایسی بھی کوئی بڑی درسگاہ یہاں پورے خطے میں، اس ریاست میں نہیں ہے نمایاں کہ جس کا نام لوگوں کے لیے وجہ افتخار ہو جائے۔ یہ بھی ایک کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ خدا کرے علماء کی جو نوجوان ٹیم یہاں تیار ہے اس کے ذریعے اس کام کو پورا فرما دے۔ تو یہ ایسی کمی ہے جس کو محسوس کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ مہاراشٹر میں وہ واحد ریاست ہندوستان کی ہے یا ان ریاستوں میں مہاراشٹر شامل ہے جہاں تعلیم و تعلم کے لیے بڑے وسیع مواقع ہیں۔ خود آپ کا شہر پونا، میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر کے لوگ بھی تعلیم کے لیے یہاں پر آتے ہیں اس شہر میں، لیکن کوئی ایسی دینی درسگاہ، کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسی درسگاہ کہ جس سے استفادہ کرنے، جس سے فیض اٹھانے اور جہاں تعلیم حاصل کرنے ملک و بیرون ملک کے لوگ آتے ہوں، کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر سارے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ مساجد جو یہاں کی ہیں مہاراشٹر کی، ان میں جو دیہاتوں قصبوں کی بات نہیں کرتا ہوں بلکہ انہیں بھی شامل کر لے، قصبوں کو بھی، تو تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مساجدوں مدارس میں جو دینی خدمات سے جڑا طبقہ ہے وہ بھی مہاراشٹر کا بہت تھوڑا ہے۔ زیادہ تر بیرونی علماء اپنی خدمات سے لوگوں کے دین سے جوڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ بہار کے ہوں، بنگال کے ہوں، یو پی کے ہوں، حیدرآباد کے ہوں، آندھرا کے ہوں، کیرل کہیں کے بھی ہوں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو بہت مولانا ایوب صاحب اشرفی سے اس حوالے سے گفتگو ہوا کرتی تھی کہ کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے۔ آغاز کریے، ابتدا کریے اللہ کے نام سے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حافظ عارف صاحب کہہ رہے تھے اخلاص شرط ہے۔ اقبال کہتے ہیں نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر، قصہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ خون جگر شامل ہو تو پھر رنگ آمیزی اور رنگ کی شوخی بڑھ جاتی، تو خون جگر شامل ہوا۔ دعائیں تو رب کے حضور ہر شخص کرتا، کم زیادہ سبھی کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ الہا حضاری اور قلب کی کیفیت جب شامل ہو جاتی ہے تو قبولیت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ دعا جب تک زبان پہ ہوتی ہے باب قبولیت پر دستک دیتی ہے، اور جب اس میں قلب بھی شامل ہو جاتا ہے تو اسے کھول بیٹھتی ہے۔ تو قلب کی واردات قلبی کیفیت جو ہوتی ہے اگر دعائیہ الفاظ کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو یوں اس مدرسے کا آغاز بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے سہارے ہوا۔ ہم نے ان سے کہا کہ اس شہر کی دو بڑی شخصیتیں ہیں۔ ہرما نصیبی، میں کہا کرتا ہوں کہ پونا کے مسلمان حمیت والے ہیں، غیرت مند ہیں، حلیم بردبار ہیں، متواضع ہیں، منکسر ہیں، اور مہمان نوازی تو اپنی جیسی کرتے ہیں، کوئی مثال نہیں رکھتے پورے ہندوستان میں۔ نادر و نایاب کرتے ہیں مہمان نوازی، اپنے مہمانوں کا وہ استقبال کرتے ہیں، ایسے پیش آتے ہیں جس کی دور نزدیک کوئی مثال پونے کی نہیں ملتی۔ اس کے باوجود دوسرا پہلو پھر یہ کہ دو بڑی شخصیتیں جن کے فیض سے یہ شہر قائم و دائم ہے، جن کی روحانی تاجداری مسلم ہے، حضرت سرکار خواجہ حسام الدین زنجانی جو قبلہ عالم غوث العالم حضور تارک السلطنت والدنیا قدرت الکبریٰ غوث العالم میر سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی رضی المولا تعالیٰ عنہ کے خلیفہ برحق خلیفہ اول سرکار خواجہ حسام الدین زنجانی بڑی درگاہ ہے۔ آپ کا انتخاب اس خطے کے لیے ہوا تھا کہ آپ جا کر اس علاقے میں تبلیغ اسلام فرمائیں، اور حضرت محبوب الہی سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ برحق
سرکار شیخ صلاح الدین ندامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے درگاہ شریف یہاں چھوٹی درگاہ میں اذان ہو رہی ہے، سلسلے پھر جڑ جائے کہ یہ تھا کہ یہ اس کا آغاز ان دو بزرگوں کے نام، میں نے ان سے کہا کہ بھائی شہر کے لوگوں کا تو رجحان صرف فاتح، لنگر اور پھول چادر تک ہے، اور آگے بڑھ کر ان بزرگوں کی نسبت حاصل ہونی چاہیے۔ تو جب مدرسے کبھی جو ایک جھونپڑی کیوں نہ بنے، ان دو بزرگوں کی جانب نسبت رکھ کے تم اس شہر کے رہنے والے ہو، اور بھائی ان دو بزرگوں کی روحانی فیض و برکات میں اس شہر موجود ہے، تو جب نام مدرسے کا رکھنا تو ان بزرگوں سے نسبت کر کے رکھنا۔ تو الحمدللہ اس کا انتخاب جامعہ اشرفیہ السامیہ شیخ صلاح الدین کے نام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کی نسبت کی لاج رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ، بزرگوں نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کی وجہ بھی اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ بندہ میری وجہ سے محبت کر رہا ہے، لہذا یہ بھی میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان دوستوں سے نسبت رکھ کر محبت کو جیسے نسبت ہوتی ہے، اور نسبت کی برکت انشاءاللہ جیسا کہ حافظ عارف کہہ رہے تھے کہ وہ شامل ہو، ہاں موجود ہے الحمدللہ۔ حضرات، مدرسوں نے بڑا کام کیا، مدرسے نہ ہوتے تو شاید ہندوستانی مسلمانوں کا حال اور برا ہوتا۔ اب جو برا ہے سو ہے، اس سے برا حال ہو جاتا اگر مدارس دینیہ نہ ہوتے تو۔ آپ یقین کریے 1947 کا سانحہ تقسیم ہندوستان، ملک دو ٹکڑے ہوا، اب اس سیاست میں ہم لوگ نہیں جا رہے، ملک دو ٹکڑے دو لخت ہوا، ہندوستانی مسلمانوں پر قیامت ٹوٹی۔ اس قیامت کے بعد جب ان کا سب لٹ گیا، پہلی تو قیامت ٹوٹی 1857 میں جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد سے 1947 تک 90 سالہ زمانہ مسلمانوں پر قہر و جبر و تشدد، غضب و عتاب کا رہا۔ تمام حکمرانوں نے، برطانوی ہوں یا گورے ہوں، سبھی نے ٹارگٹ اگر کسی کو کیا تو یہ ملت، یہ مسلمان ایک کمیونٹی تھی۔ تو مسلمان تو دگردوں تھے، حالات خراب تھے، پھر ستم بالائے ستم، غضب پر غضب یہ ہوا کہ ملک تقسیم ہو گیا، اس کو دو لخت کر دیا، دو ٹکڑے کرا دیے گئے، اس کا بھی نزلہ مسلمانوں پہ گرا۔ تو حالت یہ ہو گئی تھی کہیں کوئی داد رسی کرنے والا نہیں، فریاد رسی کرنے والا نہیں، ایسے میں یہی چٹائی پر بیٹھنے والا مولوی جس کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، یہ مسجد کا امام جس کی امامت پر تان و تشن ہوتے ہیں، یہی چٹائیوں پر بیٹھنے والا، دوسروں کے نذرانوں پر گزر کرنے والا، اپنے گھر کے چراغ کے لیے تیل مہیا نہ کرنے والا یہی مولوی، اسے نے اٹھایا پھر کہ مسلمانوں حالات لاکھ برے ہو جائیں، خدا تب بھی زندہ قیوم تھا، آج بھی زندہ حی و قیوم ہے، اور قیامت تک حی و قیوم رہے گا۔ اے مسلمانوں، تم جس نبی کلمہ پڑھتے ہو وہ تب بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ ہے، اور جب تک اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا کو باقی قائم دائم اور محشر تک نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ضامن ہے۔ تو تم اس زندہ خدا و رسول کے غلام ہو، بندے اللہ کے ہو، اور غلام مصطفیٰ علیہ السلام کے ہو، کیوں شکستہ دل ہوتے ہو؟ حالات تو کم زیادہ سب کے ہوتے ہیں، دنیا میں کون ہے جس کو حالات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو؟ انہی مولویوں نے، انہی عالموں نے، مدرسوں نے پھر مسلمانوں کو سنبھالا۔ یہ میرا تاثر نہیں ہے، کلدیپ نیر صاحب بڑے صحافی ہیں، ہندوستان کے نامور جرنلسٹوں میں سے ایک ہیں کلدیپ نیر صاحب۔ ایک زمانے میں کلکتہ سے نکلتا تھا سنڈے، اس کے ایکسکلوزیو میں لکھا کرتے تھے، یہ تو ان کا لکھا آرٹیکل کا ترجمہ بتایا مجھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہندوستان کے مدرسے نہ ہوتے، یا مولوی نہ ہوتے، یا علماء نہ ہوتے، یہ بزرگ صوفیہ کی درگاہیں خانقاہیں نہ ہوتی، تو ان مسلمانوں کا حال بس سے بدتر ہو جاتا۔ تو حضرات، مدرسوں نے کام کیا، مدرسوں نے کام کیا ہے۔ یہ علماء کی ٹیم جنہیں آپ کے آس پاس رہتی ہے، یہ آپ ہو سکتا ہے ہماری نگاہ میں ان کی کوئی قیمت و قدر نہ بنتی ہو، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ اگر یہ خدمت نہ کرتے، میں پھر کہتا ہوں، دنیا میں سب سے قلیل تنخواہ پر کام کرنے والا اگر کوئی ہے تو مولوی ہے۔ لیبر جو ہوتا روزمرہ کا، وہ اس مولوی سے اچھی تنخواہ پاتا ہے، لیکن بے عذر بے زبان، نہ شکوہ نہ گلا، اپنے کام سے جڑا ہوا ہے، اور اس پر تنخواہ حقیر ترین، اور اس پر کلمات بھی حقیر ترین۔ اللہ خیر کرے، لیکن لگے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لگے ہونے کو قبول فرمائے اور اس کی برکت مسلمانوں میں زیادہ کرے۔ تو مدرسے بہر صورت ہمیشہ سے، مدرسوں کی تاریخ قدیم ترین ہے۔ علماء تو پہلے مدرسے کو اصحاب صفہ کی درسگاہ سے شروع کرتے ہیں کہ گویا پہلا مدرسہ وہ تھا جو نبی علیہ السلام کے زمانے کرم میں حضور کی مسجد کے باہر چٹائی جو چبوترا تھا اس پر شروع ہوا تھا۔
تو مدرسے کا تو سلسلہ وہ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مدرسے یعنی درسگاہیں خانقاہیں پیرلل ہوتی تھیں آس پاس. درسگاہ سے فارغ ہوا، علوم دینیہ حاصل کر کے درسگاہ سے نکلا، درسگاہ سے علوم سیکھے، منطق و فلسفہ، نحو و صرف، فنون سیکھے، علوم کی تمام مبادیات علوم اور علوم اسلامی اور معاونت علوم اسلامی، معاونین جو علوم تھے، یہ سیکھنے کے بعد یہی طبقہ، یہی سیکھنے سکھانے والے خانقاہوں میں جاتے تھے جہاں تہذیب نفس ہوتی تھی، نفس کی تربیت ہوتی تھی، تزکیہ ہوتا تھا، تصفیہ ہوتا تھا، صفائی باطن نصیب ہوتی تھی. علماء ذہن کو مانچ کر روشن کرتے تھے اور خانقاہیں دل کو روشن و منور کر دیتی تھی. تو جب دماغ و دل دونوں روشن ہو جاتے تھے تب قال اللہ قال رسول کی صدائے دل نواز کا اثر دوسرا ہو جاتا تھا. تو درسگاہیں تو اب بھی ہیں، خانقاہیں نہیں ہیں. درسگاہیں تو اب بھی ہیں، خانقاہیں نہیں ہیں. ہم نے مولانا ایوب صاحب سے کہا تھا کہ آپ ایک خانقاہی بزرگوں سے جڑے ہوئے ہو، ان کا مشن سامنے رکھو. اپنی درسیات میں جو کتابیں آپ کے نصاب میں شامل ہوں اس میں تصوف کی کتابیں بھی شامل کرو، اولیاء اللہ کے حالات و احوال شامل کرو، کیونکہ قرآن کریم کا طریقہ یہ حضرات. آپ درود شریف پڑھیں تو میں عرض کروں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ. قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے وہ لوگوں کا دل جمانے کے لیے، لوگوں کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے پرانے تمام قصص، احسن القصص کہتا ہے نا، جو قصص ہے قرآن کریم میں، جو واقعات و حکایات ہیں امم ماضیہ کی یا انبیاء اور رسول کی اور اس زمانے کے صالحین کے اپنے اپنے عہد کی، قرآن حکیم ان کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دل تھمنے لگ جائیں، لوگوں کے دل مضبوط ہو جائیں اور وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والوں کا معاملہ کیسا رہا، اور جنہوں نے انحراف کیا خدا سے وہ کہاں کھڑے رہے، جو خدا کے ساتھ رہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوا، اور جو خدا سے دور ہوئے انہوں نے کس کا نقصان کیا، اللہ رسول کا یا اپنا. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے. یہی اسلوب صوفیہ اکرام نے بھی اختیار کیا ہے. تو ان کے حال و احوال، صوفیہ کی کتابیں، صوفیہ کے تذکرے، اولیاء اللہ کے حال و احوال، نبی علیہ السلام کے صحابہ تابعین کے حال و احوال، ائمہ صالحین محدثین مفسرین کے حال و احوال جب مسلمان سنتے یا پڑھتے ہیں نا تو ان کے دل کو طاقت اور قوت ملتی ہے، ان کو تقویت حاصل ہوتی ہے. تو مدرسوں کے ساتھ، درسگاہوں کے ساتھ خانقاہیں بھی اپنا معتبر وجود رکھتی تھی. یاد رکھیے، پھر کہتا ہوں، درسگاہوں میں علوم دینیہ حاصل ہوتے تھے، ذہن پختہ ہوتا تھا، شعور پختہ ہوتا تھا، بحث و مناظرے کی یا دلائل استدلالات کی قوت پیدا کی جاتی تھی. لیکن خانقاہیں یہ تو قلب کے معاملے کو ٹھیک کرتی تھی، دل کے معاملے کو ٹھیک کرتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ دعا کریے کہ خدا کرے وہ نظام پھر سے آ جائے، اللہ کرے خانقاہوں میں پھر سے وہ صدائے دل نواز اٹھنے لگے کہ جہاں ہوئے ہوئے سبحان اللہ. کہتے ہیں حضرت شیخ ابو القصاب، شیخ عباس قصاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، گوشت کاٹنے کا پیشہ تھا لیکن قطبیت عظیمہ پر فائز المرام تھے. ایک شخص آیا، یہودی تھا، اور شیخ عباس سے کہنے لگا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہے. تو کہا سامنے استنجا خانہ ہے. کہا اتنی دور نہیں جا سکتا. تو کہا پھر یہیں کہیں بیٹھ کے اپنی ضرورت پوری کرو. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں تیری داڑھی پر کروں پیشاب. تو کہا یہ بسم اللہ. تو جو اپنی داڑھی پیش کی تو کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا مجھے مسلمان کرو، میں نے سنا تھا کہ تورات میں پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام کی امت حلم و بردباری میں اپنے نبی کی غلام ہوگی. تو یہ خانقاہیں تو ایسا فیض دے گئی ہیں جن کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی. تو بھائی پھر سے دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ دور لے آئے، مسلمانوں کو ویسے ہی حلیم و بردبار کر دے، انہیں غصہ نہ آئے، اشتعال نہ آئے. یہ جو بہت جلد بھڑک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بھڑکنے کی بلا سے نجات دے دے، کیونکہ بہت تیز بھڑکنا غصے کی علامت ہے. غصہ آتشی علامت ہے، شیطانی غضب کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے. تو خانقاہیں وجود میں آ جائیں، دوبارہ سے وہ رنگ آ جائے، اللہ کرے تو پھر جانو انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ معاملہ دو آتشہ ہو جائے. نشہ دو آتشہ ہو گیا اور تلوار دو دھاری ہو گئی کہ جب درسگاہوں سے علوم دینیہ کا فیض ہو اور خانقاہوں سے نگاہیں پاک و پاکیزہ ہو جائیں، قلب مصفہ اور مجلہ ہو جائیں، تزکیہ نفس تطہیر باطن ہو جائیں. حضرات ایک بات آپ سے عرض کروں،
کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، دنیا پڑھ رہی ہے۔ اس وقت تقریباً 200 کروڑ آدمی یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ 2 ارب 2 بلین پیپلز آر مسلمز، دنیا کے 2 ارب انسان مسلمان ہیں، الحمدللہ علیہ احسان۔ آپ دیکھیں تو صحیح، نبی علیہ السلام تنہا جب کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جب حضور یہ کلمات طیبات کہہ رہے تھے تو اکیلے تھے، کوئی جواباً آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ پر کہا گیا نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میری طرف حج کے لیے بلاؤ لوگوں کو۔ عرض کی مولا کس کو بلاؤں؟ کہا تم میرے بندوں کو بلاؤ۔ کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کہا تم آواز لگاؤ، تمہاری آواز پہنچا دینا ہمارا کام۔ تو آج تک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے شرق و غرب، شمال و جنوب، اوپر نیچے سے بندگان خدا کعبے کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ یہ اسی پکار کا جواب ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کبھی لگائی تھی۔ ایسے میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو رحمت الہی نے کہا تھا میرے پیارے حبیب آج یہ کہنے کے لیے آپ اکیلے ہیں، آپ کی زبان تنہا ہے، وہ وقت دور نہیں جب دنیا کی 200 کروڑ زبانیں یہی کلمہ دہرائیں گی۔ تو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب 2 چیزیں ہیں جو ایمان ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ تو بھائی اقرار باللسان کو مطلب ہوتا ہے زبان سے کہنا، زبان سے کہنا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ مسلمان تو وہ جو دونوں حالتوں سے گزر جائے، دونوں حالتیں، ہاں یعنی زبان بھی کہے اور دل بھی کہے۔ تو دل کہہ رہا ہے، دل ٹٹولو، دیکھو دل سے نکلتی صدا لا الہ الا اللہ۔ جب تک تصدیق قلب نہیں ہوگی بندہ مسلمان بھی سچا نہیں ہوگا۔ تصدیق قلب ہونی چاہیے، دل بھی کہے وہی بات جو زبان کہے۔ اقبال کہتے ہیں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل کا مسلمان ہونا، دل ہی تو مسلمان نہیں ہو رہا، زبانیں تو ہو رہی، نمازیں ادا ہو رہی، مسجدیں آباد ہیں، پر دل کا حال اچھا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارے پورے وجود میں دل ہے، دل کو سنبھالو سب سنبھل جائے گا۔ قلب ٹھیک ہے تو قالب آپ ہی آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ قلب اگر اچھا سچا ہے تو اس کے اثرات تمہاری پورے وجود پر حاوی اور غالب ہو جائیں گے۔ ہمارے قلوب کا حال تو اچھا نہیں ہے، ہمارے قلوب ٹھیک نہیں۔ دوستوں کبھی تصور کریں آپ کو اندازہ ہوگا قلبی کیفیات ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں قلب کہتے ہیں نا کہ ایک تصدیق بالقلب، یہ ہم کیسے سنیں گے؟ دل نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دل نے کہا تو ہم سنیں کیسے اس کو؟ ہوتا ہے سنتے ہیں آپ جب اللہ نہ کرے کوئی غم پڑے، اللہ نہ کرے کوئی دکھ آئے، اللہ نہ کرے کوئی رنج ہو، اللہ نہ کرے کوئی غم آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی صدمہ ہو، تو اپنے دل کا حال کیسا پاتے؟ بولیے، کوئی چہیتا مر جائے، باپ مرے، ماں مرے، بیٹا مرے، بیٹی مرے، بیوی مرے، شوہر مرے، اللہ نہ کرے کسی مقرب شخص کا خاتمہ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، مال لٹ جائے، کاروبار فنا ہو جائے، آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، آپ مٹا جاؤ۔ ایک رئیس آدمی جس کے دروازے پر زکوٰۃ لینے والوں کی بھیڑ ہو، اگلے دن وہ خود زکوٰۃ لینے کی فہرست میں کھڑا ہو جائے تو اس کے قلب کی حالت کیا ہوتی؟ بولیے، قلب کی حالت تو یہ ہوتی ہے، میں پھر تھوڑا سمجھاتا ہوں آپ کو، شاید آپ کو سمجھ میں آئے۔ ایک جگہ میت ہو جائے، انتقال ہو گیا، وہاں کرسیاں لگ گئیں، صاحب خانہ جس کے گھر میت ہے وہ بیٹھا ہوا، اس کا چہرہ غم کی تصویر ہے، اس کا چہرہ غم کی تصویر ہے، یعنی اس کے دل پر جو گزر رہی ہے وہ چہرے پہ عیاں ہے، دل پر جو کیفیت طاری ہے وہ چہرے سے ظاہر ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جو گزرتا ہے آس پاس، رشتہ دار، قرابت دار، چاہنے پڑوسی، شہر کا باشندہ، کوئی بھی 10 منٹ کے لیے بیٹھا اگر وہاں جا کر کے تو لطیفے نہیں سناتا، ٹھٹھے نہیں کرتا، مذاق نہیں اڑاتا، خاموش بیٹھا رہتا۔ اگر جانتا ہے تو کلمات تعزیت کہتا ہے، اور نہیں جانتا ہے تو خاموشی کے ساتھ شرکت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس آدمی کے قلب کی کیفیت پورے مجمع پر غالب آ گئی ہے۔ وہ غمزدہ ہے تو سارا مجمع غمزدہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ قلبی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک کیفیت قلبی کا عالم یہ ہے کہ ایک گھر میت ہوئی ہے اور 200 لوگ بیٹھے ہیں، 200 گھر میت نہیں ہے، میت ایک گھر ہوئی ہے پر 200 چہروں پر غم ہے، خاموش بیٹھے ہیں، باتیں نہیں کر رہے ہیں،
چپ چاپ بیٹھے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار پڑھ رہا ہے، کوئی تعزیتی کلمات کہہ رہا. تو یہ کیفیت کیا ہے؟ کہا وہ ایک انسان کی قلبی کیفیت کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں پر کیسے غلبہ کر رہا. دیکھیں آپ اپنے تمام شرکاء پر متاثر کر رہا، انہیں مغموم کرتا ہے، انہیں غمزدہ کر دیتا ہے ایک آدمی. اور آپ دیکھیں کسی کی شادی ہو رہی ہو، شادی کسی ایک کی ہوتی ہے، برات 200 لوگ ہوتے ہیں، دولہے زیادہ خوش براتی ہوتی. بھئی آپ کو کیا، ان کو تو بیوی ملے گی، آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن نہیں، اس دولہے کی جو قلبی مسرت ہے اس کا اثر یہ ہے کہ سارے باراتیوں کے چہرے پر کھلے بیٹھے ہوئے ہیں. شرکاء جتنے شادی کے ہیں، مرد و عورت، سب کے چہرے پر آثار مسرت ہیں. مسرت کے آثار فویدہ اور نمایاں ہیں. کیوں؟ ایک آدمی کے قلب کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے وہاں مسرت ہے، خوشی ہے، پلیزنٹ ہے، وہ اندر سے خوش ہے. اس خوشی کا اظہار تمام مجمع پر ہو رہا. تو میرے بھائی یہ وہ دو کیفیتیں میں نے بیان کی جو روزمرہ ہمارے مشاہدے میں روزمرہ. اب آپ بتاؤ اگر دل میں کلمے کی کیفیت آ جائے، دل میں ایمان والی کیفیت آ جائے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایمان والا بیٹھتا اجمیر میں، آ کر ایمان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور پوری ہندوستان میں اس کے ایمان کی چاشنی ہو جا پھیل جاتی ہے، روشنی اور نور پھیل جاتا ہے. یہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے. ہر کیفیت اپنے آس پاس پڑوس کے لوگوں پر اثر ڈالتی ہے، ایمان بھی اپنی کیفیت کا اثر ضرور ڈالتا ہے. تو وہ ایمان جو چاہیے وہ تصدیق بالقلب جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. اگر کلمہ طیبہ کا جزء ثانی وہ تصدیق بالقلب ہے، دل کے ساتھ کہنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. جب زبان یہ کہے اللہ وحدہ لا شریک ہے تو دل اول تصدیق کرے کہ ہاں یہ حق کہتا ہے، یہی درست ہے، اس کے سوا جتنا پچھلا اگلا سب نادرست ہے. تو جب یہ مرحلہ آتا ہے تو دل جو ہے زبان کا ہمنوا ہوتا ہے، اور جب زبان اور دل دونوں ایک ہو جائیں تو ایمان کا ظہور ہو جاتا ہے. زبان و دل. اچھا ایک بات یہیں آپ سے عرض کر دوں گا، کبھی کبھی کہا جاتا دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. بزرگوں نے فرمایا قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ سن لو. جب بندے کی دعا اور خدا کی مشیت الگ الگ ہو جائے، بندے کی دعا خواہش اور خدا کی مشیت الگ الگ ہو تو قبولیت ظاہر نہیں ہوتی. اور جیسے ہی بندے کی دعا سے خدا کی مشیت متعلق ہوتی ہے ظہور قبولیت ہو جاتا. سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی جیسے دل کے ساتھ زبان و زبان کے ساتھ دل دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو ایمان کے ظہور ہو جاتا ہے. تو پھر ایمان کسی زبان سے نہیں نکلتا، ایمان پورے وجود سے نکلتا ہے. ایمان رگ و پے سے نکلتا ہے، ایمان قلب و دماغ سے نکلتا ہے، ایمان زبان و آنکھ کان و ناک اعضاء جوارح سے نکلتا. تب ایمان ایسا ہو جاتا ہے کہ پورا وجود ایمان سے بھر جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں بھی کلمہ طیبہ نقش ہو جائے. بزرگوں نے کہا ہے صوفیاء اکرام جب اپنے مریدوں میں یہ کلمے کی تلقین کراتے ہیں تب کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے ایسا پڑھو کہ زبان چپ ہو جائے، دل بولنے لگے. پہلے تو زبان سے خوب کہو، اتنا کہو کہ دل جو ہے زبان کا سنتے سنتے عادی ہو جائے. پھر جب دل کہنے لگے تو زبان چپ ہو جائے. پوچھا پیر و مرشد سے کہ ایسا کیوں کریں، ایسا ہو کے فائدہ کیا ہوگا؟ انسان جو ہے فائدہ پہلے سوچتا نا. دیکھو نا، فائدے کے بغیر تو نماز نہیں پڑھتا، پوچھتا نماز پڑھے تو کیا ملے گا. تو پوچھا کہ یہ کیا؟ کہا اچھا مان لو اگر کبھی خدا نہ خواستہ انتقال سے پہلے تمہاری زبان یا منہ پر فالج ہو گیا تو، زبان کسی وجہ سے بند ہو گئی تو، زبان کسی سبب سے نہ کھلی تو، کوئی منہ میں بیماری خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ہو گئی تو، جب زبان نہ چل سکے تو تم آخری وقت کلمہ طیبہ کیسے پڑھو گے؟ تمہارا خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا؟ تو اپنے دل کو عادی بنا لو، بھلے زبان چپ رہے دل تو پڑھتا رہے گا. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ جب قبر میں داخل کریں گے تو زندگی دوبارہ داخل کی جائے گی، روح پھر آئے گی جسم میں، فرشتے سوال و جواب کے لیے حاضر ہوں گے قبر میں. یہ ہمارے عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے. اب کہتے ہیں جیسے جسم سے روح متعلق ہوئی، جیسے ہی جسم سے روح متعلق ہوئی اور جسم میں زندگی آئی، دل دھڑکا تو دھڑکتے ہی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل دھڑکا تو کلمہ رب کہا، فرشتے آپس میں کہتے پھریں کہ اس سے کیا سوال جواب کریں جو اٹھتے ہی کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں دونوں کو اس توفیق سے مالا مال کرے. بات یہ کہ ہم مسلمان سو کالڈ مسلم ہیں، خود کو کہتے مسلمان ہیں، ہم خود کو مسلمان کلیم کرتے ہیں، پر ہیں اللہ بہتر جانے.
یہ فیصلہ تو روز محشر میں ہوگا کون مسلمان ہے کون نہیں، کلیم تو سب کرتے ہیں۔ مسلمان کیسے ہونا چاہیے، کیا سرچ کروں۔ امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اگر طبیب مسیحی ہو، یہودی ہو، طبیب سے مراد ڈاکٹر، اگر وہ عیسائی کرسچن ہو، جو ہو یا بے دین ہو، کیمنسٹ ہو، دہریہ ہو، لادین ہو، مشرک ہو، اور وہ ڈاکٹر، وہ طبیب، وہ حکیم آپ کو مشورہ دے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، بیماری ایسی ایسی ہے، فلاں فلاں چیز کھانا چھوڑ دیجیے، تو آپ اس سے بحث کرتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ تکلیف ہے تو ہم یہ کیوں چھوڑ دیں، وہ تکلیف ہے تو وہ کیوں چھوڑ دیں؟ نہیں کرتے ہو نا، کیونکہ یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو اپنے حکیم اور ڈاکٹر کا پابند ہونا پڑتا ہے، اگر پابندی نہیں کرے گا تو نفع نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کوئی حکیم صاحب نے کسی مریض کو نسخہ دیا لکھ کر کے، کہا اس نسخے کو 3 خوراک اس کی پی لینا، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ 3 دن بعد لوٹا، کہا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہا اچھا تم نے دوا استعمال کی؟ بولے نہیں دوا تو نہیں، آپ نسخہ دیے تو وہی کیا۔ نسخہ دیا، نسخہ دوے کا تھا تو تم دوا لائے؟ آپ نے بولے دوا کے لیے کہاں کہا تھا، آپ نے تو کاغذ لکھ کے دیا تھا، بولے اس کو پی لو، تو میں نے گھول کے پی لیا۔ جاہل کہیں کے، اس پہ دوا لکھی تھی بھائی، نسخہ وہ تھا، وہ جا کے بازار سے لا کر پینا تھا۔ تو کوئی اگر حکیم کا لکھا نسخہ اور ڈاکٹر کا لکھا پرچہ گھول کے پی لے گا، تھوڑی فائدہ اس کو ہوگا، وہ تو جا کے میڈیکل پر دینا پڑے گا، بھائی یہ دوائیں بتائیں انہوں نے، یہ دے دیجئے، تب جب دوا آتی تو رزلٹ آؤٹ ہوتا۔ تو بھیا کہنا یہ ہے کہ اپنے طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر کو کا مشورہ بندہ مان۔ امام غزالی فرماتے ہیں جتنا تم اپنے طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر کو مانتے ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اپنے نبی کو مانتے ہو؟ نبی جب کہتا یہ حرام ہے، یہ برا ہے، یہ غلط ہے، تو دل قبول نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کہے تو گھر میں آ کے بیوی سے کہے تو فلاں فلاں چیز میرے کھانے میں شامل نہیں ہونی چاہیے، مجھے کولیسٹرول ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، شوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، فلاں چیز وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ فوراً بیوی جان جاتے ہیں کہ آپ کو بیماریاں ہیں، اس میں فلاں فلاں چیز نقصان کرے گی۔ لیکن نبی علیہ السلام جو فرمائے تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کافروں کا حضور پر ایمان کیسا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اندازہ لگے ہمارا ایمان کیا ہے اور ہم اس کو جوڑ سکیں اپنے ایمان کو ان سے۔ رئیس المشرکین امیہ بن خلف تھا، حضور علیہ السلام کے دشمنی میں جو سب سے زیادہ جو لوگ سرگرم رہے، ابو سفیان، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے نام ہیں مکہ کے جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا حضور کی مخالفت۔ ابو لہب، حضور کو تکلیف دینا، یہی سب مشن ہی تھا۔ امیہ بن خلف جو نبی علیہ السلام سے ملتا تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک گھوڑا ہے، میں اسے خود کھلا پلا رہا ہوں، خود قتل کر رہا ہوں، اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا معاذ اللہ رب العالمین۔ سرکار سنتے ہیں اس کی یاوہ گوئی، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک بار پتہ نہیں کس عالم میں فرما دیا کہ امیہ تجھے ہم قتل کریں گے، کیا بات، امیہ تجھے ہم قتل کریں گے۔ غزوہ بدر میں یا احد میں، بدر میں غالباً یہ تھا موجود۔ اس نے کہا آج اگر میں نے محمد کو نہیں مارا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد مجھے مار ڈالیں گے، اور اپنے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر کے اور تلوار و برچھی جو اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھی ڈھونڈتا ہوا سرکار کے پاس پہنچا۔ صحابہ اکرام نے دور سے چاہا اسے روک دیں، ٹھہرو اسے میرے پاس آنے دو میرے پاس۔ اب میں یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو، قصہ کہانی نہیں ہے۔ سرکار نے اپنے غلام سے برچھی لی، برچھی لے کے ایک نوک اس کی یہاں پر اس کو لگ گئی، یہاں پر نوک برچھی کی، ذرا سا خون آ گیا، جسے انجیکشن لگاتے ہو آپ، ذرا سا لگ جائے، بھاگا وہ چیختا ہوا، چیختا بھاگا خیمہ کفار کی جانب۔ تو لوگوں نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا محمد مجھے مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے مجھے مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم زندہ ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ زخم تو معمولی کانٹے سے لگ جاتا۔ کہا ہائے ہائے تمہیں پتہ نہیں زخم لگایا کس نے، کاش تم جان لیتے زخم لگایا کس نے۔ ابو سفیان نے کہا حیا کرو اے امیہ، تم سرداران قریش و مکہ میں سے ہو، تمہارا یہ حال ہے، بیل کی طرح ڈکار رہے ہو، اس قدر حواس باختہ ہو۔ کہا تجھے اگر یہ تکلیف ہوتی جو تکلیف محمد کے لگائے زخم سے مجھے ہے، پورے حجاز پر تقسیم کر دیتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ قسم ہے رب کعبہ کی مجھے اب کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہے۔ تو صوفیہ لکھتے ہیں اس واقعے کے پڑھنے کے بعد اب بتاؤ جو ایمان ایک کافر کو تھا نبی علیہ السلام پر ہمیں ہے، ہم رکھتے ہیں ویسا ایمان؟
ہمارے دلوں میں بھی وہ کیفیت ہے جو اس کافر کو یقین دیکھیں، اس کا یقین دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابو سفیان کہہ رہا معمولی زخم ہے، کہہ رہا نہیں یہ زخم معمولی نہیں ہے، محمد نے زبان سے کہہ دیا میں تجھے قتل کروں گا تو میں قتل ہو کے رہوں گا، بچ نہیں سکتا۔ یا اللہ، حضور کی زبان پر کافر کو اتنا یقین، اور حضور علیہ السلام پر ہم مسلمانوں کا کیا، ہم خود کو عاشق رسول و امت رسول و محب رسول یعنی کیا کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو دشمن رسول تھے ان کے یقین کا یہ حال تھا۔ اے غلامان مصطفیٰ، اپنے اپنے قلب کی حال میں بھی تم بھی دونوں ٹٹولیں، تمہارے میرے قلوب ہمارے پاس ہیں، ٹٹول کے دیکھیں کیا اندر ہے ایمان، کیا اندر کیفیت ہے، کیا اندر قلب ایمان ہوتا ہے تو اپنا ظہور کرتا ہے، ایمان خود کو ظاہر کر دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر ہے کہ ان کا پڑوسی یہودی تھا، ان کا پڑوسی یہودی تھا۔ کسی نووارث شخص نے ایک شب گزاری اس کے گھر، نووارث وہ بھی کوئی یہودی تھا یا جو بھی رہا ہو، کوئی مسافر تھا جس نے شب گزاری۔ صبح جب اٹھا اس نے کہا مجھے نیند نہیں آئی، کہا کیوں؟ کہ رات بھر چھت پر کسی بوڑھے آدمی کے نالو شیون فریاد و آہ و زاری نے مجھے سونے نہیں دیا۔ کہا تجھے ایک رات کا حال ہے، ہم 70 سال سے ابو حنیفہ کو ایسا ہی دیکھ رہے ہیں، ساری رات ہماری کروٹیں بدل جاتی ہیں، جانے کیا جرم کر رکھا ہے ابو حنیفہ نے، اپنے رب سے کیسی عاجزی کرتا۔ تو جب ایمان ہوتا ہے تو بندہ اس طرح کھڑا ہوتا رب کے سامنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز کو کھڑے ہوتے تو داڑھی پکڑ لیتے، شدت سے ہلاتے، فرماتے علی کس کے سامنے کھڑا؟ ہم تو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، تو مسجدیں کوئی ہمیں لگتا نہیں کہ مسجدوں میں جا رہے ہیں، ایسے لگتا اپنے گھروں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم مسجدوں میں۔ ہیبت کا مقام، جلال کا مقام، ایک تھانے دار بلا لے، تھانے کے کمپاؤنڈ میں گھسے تو پاؤں کانپتا ہے، اور چاروں طرف دیکھتے کوئی پہچان والا مل جائے تو اچھا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور آنے کے لیے کوئی کیفیت نہیں ہوتی تو کہاں ایمان ہے؟ ایمان ہوتا تو ڈرا دیتا، ایمان ہوتا تو خوف آتا۔ کہتے ہیں ایمان تو ہے امید و رجا اور خوف کے درمیان ہے، آدمی امید رکھے خدا سے ہر حال میں اور خوف زدہ رہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اگر نیکی کا ظہور ہو جائے تو اللہ کی طرف سے، اور بدی کا ظہور ہو جائے تو اپنی طرف سے ہے، تو جب نیکی کا ظہور ہو جائے تو خوف کر، اور جب بدی کا ظہور ہو جائے تو امید کر، جب گناہ ہو جائے تو امید نہ چھوڑ، اور جب نیکی ہو جائے تو ڈر نہ چھوڑ، کیونکہ پتہ نہیں اللہ کی غیرت تیرا عمل قبول کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میرے بھائی نیکی کا ہو جانا اگرچہ خدا کی نعمت ہے، لیکن خوف دل میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں نیکی اللہ نے قبول کی یا نہیں کی، اور جب گناہ کا صدور ہو جائے کہتے بندہ رو پڑتا ہے، بندہ روتا ہے۔ شیطان جانتا کیا کہتا ہے؟ میں نے ساری عمر محنت کی، ساری کوششیں کی، اس سے خوب گناہ کروائے، اللہ کی نافرمانی کروائی، پر اس نے 2 منٹ میں اپنا معاملہ خدا سے ٹھیک کر لیا۔ کہا کیسے؟ کہا یوں، رو پڑا، بے قرار ہو کے رویا، اپنی تنہائیوں میں ایسا رویا کہ مصلی بھیگ گیا، اور جیسے ہی ٹوٹ کے بکھرا، جیسے بکھر کے ٹوٹا، ٹوٹ کے بکھرا، اللہ کی دست قدرت، دست رحمت نے سمیٹ کر اس کو پھر سے مغفرت کی بشارت دے دی۔ تو میرے بھائی امید بھی تو ہے، ایمان دونوں کے درمیان ہے، امید اور خوف کے بیچ میں ہے۔ امید خدا سے ہر حال میں رہے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی بندے کو خدا سے دور نہ لے جائے، اور خوف یہ رہے کہ کوئی نیکی ہو جائے تو پتہ نہیں اللہ نے قبول کی یا نہیں کی۔ نیکی کرے تو ڈرتا رہے، اور گناہ کرے تو امید میں رہے کہ میرا آقا کریم ہے، وہ اگر معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا۔ اس کا مطلب یہ میں نہیں سمجھا رہا ہوں کہ گناہ جائے کل سے شروع کر دو کہ حضرت نے کہا ہے یہ گناہ، ایسا نہیں مطلب یہ اگر گناہ کبھی شیطان کے مشورے سے، شیطان کی کوششوں سے ہم سے وجود میں آ جائے تو فرمایا کہ مایوسی، اللہ سے نا امیدی گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اس مرحلے سے متعلق کر دے۔ یاد رکھیے گا آپ، جب تک کلمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کلمہ طیبہ جب تک دل سے نہیں پڑھا جائے گا، تب تک ایمان کی شہادتیں جو قلبی ہے جب تک یہ میسر۔ دیکھیں زبان کے اقرار سے یہ علماء بیٹھے، یہ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور تصدیق کی، اور تمام مشرکان نظام سے باطل ہوا، تمام خداوندان باطل کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، حضور کی رسالت کو مانا، ہم مسلمان کہیں گے۔ بالکل صحیح بات کہتے ہیں، درست کہتے ہیں۔ تو عند الناس، عند العلماء، عند الفقہاء، عند المتکلمین، عند المحدثین، عند الائمہ وہ مسلمان ہے، پر عند اللہ، عند الرسول، عند اللہ، عند الرسول مسلمان ہونے کے لیے
قلب کا مسلم ہونا بھی ضروری ہے۔ زبان تو مسلمان ہو گئی، اللہ تعالیٰ یہ دل مسلمان کرتے ہیں، کیونکہ یہ دل اگر مسلمان ہو گیا تو پھر مسلمانی پکی ہے، پھر اسلام خالص سے جب دل ہو جائے شریک حال زبان کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے تمہیں دونوں کو، ہمارے قلوب کو مومن کرے، ہمارے قلوب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے قلوب میں کلمے کا نور بھر دے، تاکہ زبان ہماری چپ ہو جائے اور دل ہمارا جاری ہو جائے۔ یہ چیز حاصل کیسے ہوگی؟ ہم نے کہا تو یہ کیسا کرو، یہ حاصل کیسے ہوگی؟ تو دیکھو دنیا میں دو طریقے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کو پانے کے لیے کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے۔ تعلیم کے لیے اسکول جاتے ہیں، اور آگے تعلیم کے لیے کالج جاتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز جاتے ہیں، مدرسے کی تعلیم کے لیے دینی درسگاہ مکتب میں جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے دینی درسگاہوں میں جاتے ہیں، مدرسے حسامیہ میں آتے وغیرہ اشرفیہ میں آتے ہیں۔ ہوتا کہیں جانا پڑے گا، کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ علم کی کوئی نہر کھود دی گئی ہے، گھر گھر اس کا نل سپلائی کر دیا گیا کہ نل کھولو علم بہنا شروع ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہوگا۔ سسٹم یہی ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا، کسی بچے کو طالب علم بننا ہے تو مدرسے میں آنا پڑے گا، اور مدرسے کا جو قواعد و قوانین شرائط اور متعین ہے مدرسے کو فالو کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ جو اوقات ہیں وہ طے شدہ ہیں، جیسے پڑھانا ویسے پڑھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ استاد سے آپ یہ کہیں یہ کیوں پہلے پڑھا رہے ہو، بعد میں وہ کیوں نہیں پڑھا رہے ہو، بعد میں وہ کیوں پڑھایا، پہلے یہ کیوں پڑھا رہے ہو، نہیں پوچھیں گے آپ۔ استاد کے سامنے باادب رہیے، جو پڑھائے پڑھتے رہیے، جو سمجھائے سمجھ لیجئے۔ جو طالب علم ایسا ہوگا وہ استاد سے فیض و برکت پا لے گا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے علم حاصل کرنے کے لیے بیمار ہو تو شفا حاصل کرنے ڈاکٹر کو وہاں جانا پڑتا، اسپتال جانا پڑتا، کوئی آفیشیل ورک ہو، کام ہو تو سرکاری دفتروں میں جانا پڑتا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے۔ ایسے ہی جب کلمہ طیبہ کو دل سے پڑھنا ہو تو جہاں اس کے لوگ رہتے ہیں وہاں جانا پڑتا، اور وہ جگہیں ہیں خانقاہیں ہیں جہاں دل کا معاملہ درست ہو جاتا، جہاں دل کو ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے۔ کمہار اپنے اڈے پر مٹی کے برتن بنا کر مٹی کو نئی شکل دیتا ہے، اور صوفی و پیر اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کے دل سنوار کر نئی شکل و صورت عطا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں دونوں کو بزرگوں سے جوڑ دے، صوفیہ سے جوڑ دے، خانقاہوں سے جوڑ دے۔ خانقاہوں کو اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے عظیم نعمت سمجھو۔ واللہ کہتا ہوں درسگاہیں صرف اور صرف علم سے مالا مال کرتی ہیں، یہ خانقاہیں اور نگاہیں ہیں جو بندے کو ایمان سے مالا مال کر دیتی ہیں، ایمان کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی اچھا اور سن لیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو کوئی پیر صاحب ایسے نہیں ملے کہ جو میرے دل کا حال درست کر دے، تو اللہ کرے آپ کو کوئی پیر ملے ایسا جو دل کا حال درست کرے، لیکن بھائی مرید کو بھی تو اچھے دل والا ہونا چاہیے تاکہ اس کا دل درست ہو جائے۔ صرف پیر ڈھونڈ رہا ہے، خود کو نہیں ڈھونڈ رہا۔ مرید پہلے خود کو پاتا ہے تب پیر پاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے بزرگوں میں مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ مرید ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ 20 برس تک اسے فرشتوں نے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا ہو، اب وہ مرید ہونے کے لائق ہو گیا۔ اب بتاؤ، تو مرید کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ارادت صادقہ اگر ہوگی تو مرید اگر سچا ہو تو پیر تو اسے ملتا ہی ملتا، کیسے نہیں ملے گا؟ تو اگر طالب صادق ہے تو خدا مل جائے تو پیر کی بات کرتا، جسے خدا ملتا ہو۔ اے ہمت مردانہ یزدا بکمن داور، اے ہمت مردانہ ہمت تو کر، استقلال تو لا، ملے گا کیوں نہیں؟ اور نہیں ملتا تو کسی آستانے پہ چلا جا، کسی بزرگ کے آستانے پہ جا، ان سے کہہ گزر کہ میں متلاشی پیاسا ہوں، مجھے کسی کی طرف رہنمائی کر دو، مجھے کہیں بھیج دو، میں تو اندھا نہیں دیکھ پاتا کون پیر ہے، لیکن تمہیں پیروں کے پیر تم تو دیکھ رہے ہو۔ ایسا کرو، آستانوں سے جڑ جاؤ، بزرگوں کی درگاہوں پہ جانا آنا شروع کرو، تو انشاءاللہ وہاں سے بھی فیض جاری ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مدرسوں کو قائم دائم رکھے، اور خصوصاً اس جامعہ کو دیکھیں نا آپ، جب آغاز ہوا تو بہت چھوٹی، میرے ہاتھ میں جیسا بتایا حافظ عارف نے کہ یہیں سے آغاز ہوا تھا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، 8 سال کا قلیل عرصہ ہوتا ہے، پلک جھپکتے گزرتا ہے۔ آج یہ وقت یاد ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ جامعہ کا لفظ بعض حضرات کو وہ درست کہتے ہوں گے کہ بھائی یہ بڑا معنی خیز لفظ ہے اور اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ حسن نیت کے ساتھ ہر چیز متعلق ہے، اگر آپ کی نیت میں حسن اور آپ کا جذبہ صادق ہے، کیا عجب، رب کی رحمتوں سے کیا عجب کہ جو چھوٹا سا پودا لگا ہے تناور گھنا درخت بن جائے، کیا عجب
آدمی حسن نیت کے ساتھ اپنے راستے پہ چلتا رہے. خدا جانے 8 سال پہلے کون کہہ سکتا تھا. عام طور سے مدرسوں میں جو کانسیپٹ آتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک کمرے میں 50 لڑکے، گندے سندے، نہ کپڑے درست، نہ رہائش درست، نہ کھانے کا نظام درست. لیکن اب نئی نسل کے جو علماء ہیں وہ مدرسوں کو ڈھنگ سے چلا رہے ہیں، نیا پیرایا دے رہے ہیں، نیا لک دے رہے ہیں، آج کے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں، ہم آہنگ کر رہے ہیں. آپ یہ مدرسہ دیکھ لیں جہاں بیٹھے لان میں. عام طور سے مدرسوں میں اس طرح کا انتظام نہیں ہوتا. ہم نے جن مدرسوں میں پڑھا ہے ہمیں پتا کہ وہاں کیا نظام تھا. آج جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو آج یہاں ہے یہ کیا عجب، کیا تعجب. اللہ تعالیٰ کہیں اور اس کو لے جائے، اس سے بڑی جگہ کوئی فراہم کر دے. کوئی صاحب دل کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والی یہ درسگاہ یہاں بنے گی اور جملہ اخراجات میرے ذمے. ایسے بندگان خدا بہت ہیں. پردہ غیب میں کون چھپا ہے کسے معلوم. کون مجھے حضرت اشرف العلماء صاحب بتاتے تھے کہ زکریا مسجد میں نماز مغرب کے بعد ایک شور مچا کہ بھائی وضو خانے میں کسی کا بنڈل رکھا ہوا ہے، بڑا سا بیگ. تو اب کسی کو شبہ ہوا کہ بم رکھا، کسی نے کہا کسی نے بم رکھ دیا ہے، یہ وہ ہے. پولیس آ گئی اور بم اسکواڈ جو آتا ہے وہ فیوز کرنے والا وہ آ گیا. خیر وہ سب ڈرتے، سارے مقتدی حضرات خوفزدہ ڈرے. کوئی کنارے بھاگ گیا، امام صاحب کہیں اور، مؤذن کہیں اور مقتدی کہیں اور. پولیس والے قریب آئے، دیکھا سنا تو وہ بیگ تھا، اس میں پیسے تھے. مسجد تعمیر کام چل رہا تھا، اس میں خاصی بڑی رقم تھی، 10-20 لاکھ روپے تھے. اور ایک پرچی رکھی تھی کہ مسجد حاضہ کی تعمیر کے لیے ایک بندے خدا کی جانب سے. اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے، اپنی پہچان بھی نہیں دیتے، کام کر کے نکل جاتے ہیں. تو کیا جب اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے کوئی شخص کھڑا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس ادارے کو استحکام دے، اس کے چلانے والوں کی ہمت اور حوصلے میں، استقلال میں اور ان کے عزم ارادے میں پختگی نصیب فرمائے. فَإِذَا عَزَمْتَ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب ارادہ کامل کر لو تو خدا پر یقین کرو. اگر تمہارا یقین تمہارے ارادے کے ساتھ ساتھ متصل ہے تو پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. خدا کی دستگیری تب بھی تھی، اب بھی ہے، صبح قیامت تک ہے. وہ دستگیر تھا، ہے، رہے گا. وہی غنی تھا، ہے، رہے گا. وہی عطا کرنے والا تھا، ہے، رہے گا. آپ اور ہماری نیت کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ادارے سے اچھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوگا. چونکہ یہاں جو علماء فارغین جو جن کے ہاتھوں میں مدرسے کا نظم و نسق ہے، جو مدرسہ چلا رہے ہیں، جو مدرسے کو آگے لے جا رہے ہیں، وہ خود ذہن و فکر سے صاف ستھرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کو شعور کی پختگی اور بالغ نظری بخشی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ اسی روشنی، اسی جہت میں اللہ کریم چاہے تو یہ علماء اپنے مدرسے کو نیا رخ، نیا لک، نیا استحکام عطا کریں گے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جو آج مجمع ہے اس سے بڑا کثیر مجمع ہو جائے، اور جو آج آپ سن رہے ہیں اس سے اچھی باتیں سن جائیں. جیسا کہ حافظ عارف نے کہا آپ سے کہ اب تک پچھلے 1.5 سالوں میں 7 کتابیں یا کتابچے رسائل اب تک مدرسے نے مفت بغیر کسی معاوضے کے تباہ کرا کر تقسیم کیے ہیں. اور جو مسائل جدیدہ اثریہ جن کا آج کا معاملہ ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں ایک زمانہ پونے میں نہیں تھا. آج پونے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں میں جو ہے جو ان کی یہ یونٹی ہے اسے ختم کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حق درست ہے اور ہمارے سوا درست نہیں ہے. وہ بات پہ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں. چاہے اچھا عام آدمی کو حدیث کا کیا پتا؟ عام آدمی تو صرف حدیث کا نام سنتا ڈر جاتا کہ حضور کی حدیث ہے. اب ہے یا نہیں ہے، کیا اس کا پائے اعتبار ہے، کس درجے کی حدیث ہے، یہ تو عام آدمی تو نہیں کرے گا تخصیص کو، اس کی تفہیم نہیں کرے گا. تو اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان جو ڈویژن قائم کرتے ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں. ایسی حالت میں یہ مدرسہ بڑا کام کر رہا ہے کہ جو ڈویژن قائم کرنے والے لوگ ہیں، جو مسلمانوں میں سیپریشن الگ الگ کرنے کی کوششیں قوتیں کر رہی ہیں، دین کے نام پر دین کا بکھرا ہو رہا ہے، دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، انہیں صحیح کرنے کے لیے یہ کتابچے رسالے یہاں کی مقامی زبان ہندی ہے اس میں اور اردو دونوں میں دستیاب کرا رہے ہیں. میں کہتا ہوں مراٹھی میں بھی کرو تاکہ جو لوگ مراٹھی پڑھتے ہیں وہ مراٹھی پڑھ لیں، اور زبانوں میں بھی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین کا جو فیضان و فیض ہے وہ دور تک پہنچ جائے، ہر جگہ لوگ اس کو پڑھنے سمجھنے والے ہو جائیں. تو انشاءاللہ جیسا مدرسہ بڑے اور دیکھیں کوئی بظاہر بڑی معاونت کرنے والی شخصیتیں نہیں مدرسے کے پاس ہیں، کوئی بڑا تعاون کرنے والا بندہ نہیں ہے کہ جو مدرسے کے لیے آ کر پوچھے کہ مولانا کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور ہے تو میں حاضر ہوں اور میں مدرسے کو فنڈنگ کر رہا ہوں. ایسی کچھ شخصیتیں میرے علم و نالج میں تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ ہی پورا کرتا ہے، اسی کا
وعدہ ہے، اسی پر یقین ہے، اسی پہ اعتماد ہے، اسی پہ بھروسہ ہے۔ جس نے شروع کرایا یہاں تک لایا، جس جو یہاں تک لایا ہے اس سے آگے وہی لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو، ان کے رفقا کو، مدرسے کے ممبران، ذمہ داران کو، طلباء کو، اساتذہ کو، شہر باشندے، مسلمان غیرت مندوں کو اللہ سب کو اپنی امان و پناہ میں رکھے اور مضبوط و مستحکم کرے۔ اور اس دعا کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت، اس خواہش کے ساتھ کہ ہم دونوں مل کر کے اپنے ایمان کو ٹٹولیں اللہ رسول کے واسطے۔ کاش اسلام زندہ باد ہمارے دلوں میں ہو جاتا۔ زبان پر تو ہے، خدا کرے اسلام زندہ باد رہے۔ ہم نے اسلام کو زندہ باد نہیں کیا، جنہوں نے اسلام کو زندہ اور آباد کیا وہ قبروں میں لیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قبر کا فیض ہمیں بھی دے دے تاکہ ہمارے عمل اور ہماری روح بدن سے اسلام زندہ باد ہو جائے، اسلام کو زندگی مل جائے، اور لوگ ہمیں دیکھیں تو اسلام کو پڑھنے سمجھنے کے لیے کتابیں نہ مانگیں، بلکہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں چلتی پھرتی اسلام کی تصویر جا رہی ہے۔ مسلمان جہاں رہیں آنکھوں میں اللہ شرم و حیا مجھے بخش دے، میرے بھائیوں کو بخش دے، میری زبان کو قول سدید عطا کرے، میرے بھائیوں کو قول سدید عطا کرے۔ اللہ ایمان کی جو کیفیت قلبی داخلی ہے مجھے بخشے، الہی سارے مجمع عام جملہ مسلمانوں کو بخشے، اور اے اللہ ہمیں اپنے پاک بندوں سے، پاکیزہ نفوس قدسیہ سے جوڑ دے کہ جن کے دلوں میں تیری محبت کے چراغ روشن ہیں، یا اللہ اس چراغ کی روشنی سے ہمیں بھی فیض یاب فرما اور ہمیں بابرکت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔